تک گئے تو وہ جو رسپیکٹ ہوتی ہے ایک باپ کی، وہ رسپیکٹ محسوس انہوں نے کیا کہ بچے رسپیکٹ نہیں کرتے. یعنی ان کا معاف کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں یا میری بات آپ کو بری لگے، مگر سچائی یہ ہوتی کہ بعض دفعہ ایسا لگتا ہے باپ کو کہ جیسے میں گھر کا کوئی فرنیچر ہوں جس کو لا کے رکھ دیا گیا ہے. وہ جو وقت دینا چاہیے اولاد کو، ماں باپ کو، وہ وقت نہیں دیتی، اور بس 3 وقت کی روٹی دے دی، اور وہ عزت و احترام، مشورے لینا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، تو انسان بڑا لیفٹ آؤٹ فیل کرتا ہے کہ ان کو پال پوس کر بڑا کیا. اگر آج کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں مشورہ لینے میرے پاس آئے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، یا کم سے کم جب گھر میں آئے تو سلام کریں، 5-10 منٹ میرے پاس بیٹھیں، وہ شاید وہ چیز نہیں تھی. میرے خیال میں وہ کہہ نہیں پا رہے، مگر کچھ ایسے ہی. کیا کوئی ایسی بات ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ایسی وجوہات اپنی جگہ موجود ہیں. الحمدللہ میری بیٹی جس گھر میں ہے وہ بڑی تعظیم کرتی ہے، لیکن میرے گھر کی اپنی جو بہویں ہیں شاید ان کے ہاں اس بات کی تعلیم کا فقدان ہی رہا، کمی ہی رہی کہ تم دوسروں کے گھر جب جاؤ گی تو اس کے والدین بھی تمہارے لیے والدین کا درجہ رکھیں. یہ بہت زیادہ. پھر آپ کی بہو نے آپ سے بدتمیزی کی تھی؟ کچھ بدتمیزی تو اس لہجے سے نہیں کہ اس لحاظ سے نہیں کہہ سکتا، لیکن رویوں سے بات نہ کرنا، اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو آگے بڑھا دینا. اب میں ایک بوڑھا انسان کیا کر سکتا؟ بہت بڑا ٹارچر ہوتا ہے. بچوں سے کھیلنا چاہتا ہوں تو بچوں کو دور کر لیا جاتا ہے کہ دادا کے پاس مت جاؤ. کیا ہے دادا کوئی مجرم ہے؟ دادا کے پاس مت جاؤ یہ کہتے ہیں. میں ایک ایسے گھر کی کہانی جانتا ہوں جہاں بہو نے اپنے بیٹوں کو یہ کہا کہ تمہاری دادی کے گھر مت جانا، وہ تمہیں زہر دے دے گی، اور دادی ان پوتوں کے لیے جان دیتی تھی. اب وہ چھوٹے معصوم ذہن جو کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا میری ماں صحیح کہہ رہی ہے غلط، اس کے ذہن میں وہ بات نقش ہو گئی. ہمارے ساتھ اور وہ کافی سالوں تک، آج تک وہ اپنی دادی سے ملنے نہیں گئے، وہ دونوں بچے. کالر لے لیتے. ایک ایسی بہو ماں کو کہتے ہیں لوگ کہ وہ گھر سینچتی ہے، سانچتی ہے، گھر کو ٹھیک کرتی ہے، ماں ہوتی ہے تربیت دیتی ہے. ماں پہلے ایک بہو ہی ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو یہ کہے کہ دادی زہر دے دے گی یا دادا ایک مجرم میں نہ جاؤ اس کے پاس جانے سے روکتی ہے. اس عورت کا کیا فائدہ؟ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے آمنہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آمنہ آپ؟ اللہ کا شکر. ٹھیک آپ ٹھیک ہے؟ جی کہیے. تو یہ ہے کہ میرے بھائی کو ہم نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا لاہور. جی. تو ہوا یوں کہ وہاں پہ ان کو ایک لڑکی پسند آ گئی. صحیح. تو وہاں پہ ہماری ایک آنٹی ہوتی تھی اسی یونیورسٹی میں، انہوں نے ابو کو اطلاع کی کہ اس طرح ہے اور وہ لڑکی اچھی نہیں ہے. صحیح. تو آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ اس کو چھوڑ دیں. تو ابو نے جب بھائی سے بات کی تو انہوں نے اس پہ بڑا مطلب اس کو ایسے لائٹلی لیا. بعد میں پھر ان کو اس طرح عجیب ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس عورت سے کیوں بات کرتے ہیں، آنٹی سے. وہ آپ کو میری اس کے بارے میں بتاتی ہیں، اس سے کیوں بات کرتی ہیں. اور ایون اب یہ ہو گیا ہے کہ میرے بھائی نے میرے والد صاحب کو میسج کیا ہے کہ میرا اور آپ کا رشتہ بس ایک فارمیلٹی ہے. یہ میسج بھی آپ کے بھائی نے؟ جی، یہ میرے والد صاحب کو ٹیکسٹ کیا ہے کہ آپ کا اور میرا رشتہ بس فارمیلٹی ہوگا اور میں آپ کا بس خیال رکھوں گا کیونکہ میں بیٹا ہوں، باقی مجھے کوئی آپ سے محبت نہیں ہے. ایسے بھائی کو، ایسے بیٹے کو آپ کہیں کہ اس فارمیلٹی نبھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اور اب یہ عالم ہے کہ وہ جب اسٹڈیز کر کے واپس آئی ہیں تو انہوں نے مطلب گھر کا ماحول اتنا عجیب ہوا ہے. میں جب ہاسٹل سے آئی ہوں، میرے وہ بھائی جو ہے وہ ابو جب آ جاتے ہیں وہ بالکل چپ ہوتا ہے، گھر میں سب چپ ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے. اور جب ابو چلے جاتے ہیں وہ نارمل ہو جاتا ہے. مجھے بتایا گیا کہ ابو نے مطلب اسے کہا ہے کہ تم اس طرح رہ رہے ہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ایسا کیا ہو گیا ہے اگر ہم تمہاری بھلائی چاہ رہے ہیں. لیکن وہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے، پھر ابو سے کچھ نہیں بولتا.
صحیح ہے. میں آپ کو آپ بتا دوں ایسے بیٹے کو کہیں, ایسے بھائی اور ایسے بیٹے کے لیے تھینک یو سو مچ فار یور کال, تھینک یو سو مچ آمنہ. ایسے بھائی اور ایسے بیٹے کے لیے میری طرف سے تو ہے کہ آپ کو نہ بھائی کہلانے کا کوئی حق ہے اور نہ ہی بیٹا کہلانے کا حق ہے. ان کا حل یہ ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ ان کے والد سے کہہ دیں کہ اس بچے کو شادی کرنے دے اس عورت سے. کئی دفعہ انسان کو حساب دینا ہوتا ہے, کچھ حساب اسی دنیا میں دینا ہوتا ہے, کچھ حساب مرنے کے بعد دینا ہوتا ہے. اگر یہ والد کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے, فارمیلٹی ہے, تو وقت آ گیا ہے کہ اسے وہ حساب دینا پڑے گا. اس لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا اور اس کے بعد جب وہ باپ بنے گا اور اس کی اولاد اس کو یہ بات کہے گی تب وہ اس کا حساب پورا ہوگا. اور آپ کے والد جو آپ کو روک رہے ہیں نا شادی کرنے سے, اس لیے نہیں روک رہے کہ ان کا کوئی اور کوئی ان کا مقصد ہے, وہ صرف اس لیے روک رہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں. کیونکہ اگر وہ کوئی انسان آپ کی پرواہ نہ کرے تو آپ کھڈے میں گرے کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کوئی شخص آپ کی پرواہ کرتا ہے تو اس کا پلیز آپ خیال رکھیں. جی انوار صاحب, آپ بتا رہے تھے رویوں کے اوپر, آپ کی بات رک گئی تھی, کٹ گئی تھی رویوں کے اوپر. بتائیے کس طرح کے رویے, کیا تھی وہ چیز جس سے آپ کو ایک ایسا, آپ کی مجھ سے پہلے بھی تھوڑی بات ہو چکی ہے, ابھی بھی میری جب آپ سے بات ہو رہی ہے آپ بتا رہے ہیں, تو آپ ایک ایسے والد ہیں جو اپنے بچوں کے لیے شاید جان بھی دیتے ہیں اور آپ نے کیا بھی ویسے ہے. بالکل. تو ایسے کون سے رویے تھے, ایسی کون سی بات ہوئی جس نے آپ کو اتنا بڑا سٹیپ لینے کا, آپ گھر چھوڑ کے, مطلب آپ گھر سے علیحدگی لے لیں, ایسا کیا ہوا؟ تعلیم ذہنوں کو روشن کرتی ہے, لیکن نہ جانے رویے کیوں ہمارے بدل جاتے. بہویں بھی پڑھی لکھی, پڑھے لکھے گھرانے سے, ان کے والدین نے بھی ساس سسر کے ساتھ زندگی گزاری, لیکن آج میری سمجھ سے بالاتر ہے ایسا کیوں نہیں. گلاس ٹوٹ گیا, بھائی آپ جہیز سے لائی تھی, چلیے دوسرا آ جاتا. لیکن اس چیز کو ایک ایشو بنا لینا. گلاس ٹوٹ گیا, یعنی آپ سے کوئی گلاس ٹوٹ گیا ان سے اتفاقاً کوئی انسان, ظاہری چیز ہے کہ اپنا نقصان کوئی اپنے ہاتھ سے تو نہیں کرے. صحیح کہہ رہے. اس کے اندر کبھی کبھار سگریٹ پیتا تھا, چھوڑی تو کھانسی کا دورہ آ جاتا ہے, وہ بھی ناگوار گزر جاتا ہے. آپ کا کھانسی کا دورہ؟ میرا کھانسی کا دورہ. اور یہی وجہ ہے کہ وہی بچے جو کبھی دادے کی پکار جو ہم کہا کرتے تھے وہ میرے کانوں کو سننے کو نہیں. صحیح. انسان جو اپنے ماضی میں کرتا ہوا آیا وہ خواہش بھی رکھتا ہے. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. جب میں نے کسی کو دادا کہا اور اللہ نے مجھے ایسی دولت عطا فرمائی تو مجھے کہنے والا دادا کوئی نہیں. بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب انہوں نے کسی کو دادا کہا تو ظاہر ہے یہ خواہش ان کی تھی کہ ایک وقت آئے کہ کوئی مجھے بھی دادا کہے. انوار صاحب مجھے یہ بتائیے, اب آپ الگ رہ رہے ہیں, بچے اپنی مرضی سے آپ سے نہیں ملتے, خود چل کے نہیں آتے, آپ ہی چلے جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے, اور بھی جو بھی مسائل کہ آپ پوتوں سے کھیلنا چاہتے ہیں. ظاہر اس عمر میں آپ کی بڑی خواہش ہوگی کہ پوتوں کے ساتھ کھیلیں, اور بہویں جو بیچ میں نہیں آنے دیتی. مجھے یہ بتائیے, ایک تو میں چاہوں گا آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان اولاد کو, ان نافرمان اولاد کو, یا وہ فرعون ذہنیت کی اولاد کو؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ تم جو کچھ کرو گے یا جو کچھ بو گے وہی کاٹو گے. بالکل صحیح. الحمدللہ اب میرے جو بڑے پوتے ہیں وہ 5 سال سے اوپر کے ہو چکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچہ بہت زیادہ آبزرو کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہے لیکن وہ سب چیزیں امیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ سب کچھ ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ ننھے پھول ہیں, ان کی تربیت گاہ گھر ہی ہے, تو اس تربیت کو کیوں اجاڑ رہے ہو جو گھر سے ملے گی, باہر کوئی نہ دے گا. میں آپ کو ایک
زندگی کا تجربہ بتا